اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ فیل کا شان نزول بیان کروں گی۔ اس سورت میں اصحاب فیل کے واقعے کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ اللہ پاک نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو آسمانی عذاب نازل فرما کر نیست نابود کر کے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اور یہ واقعہ جس سال پیش آیا تھا اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ ابن کثیر نے اس طرح سے اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یمن پر بادشاہ حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا جو آخری بادشاہ تھا وہ تھا ذو نواس۔ اس نے اس زمانے کے جو اہل حق تھے یعنی نصارہ تھے ان پہ بہت زیادہ ظلم کیے۔ پھر اس بادشاہ ذو نواس نے ایک بہت طویل عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے بھی نصرانی تھے بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس نے اس خندق کی آگ میں ڈال کر جلا دیا اور ان کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج میں بیان کیا جائے گا۔ اور ان میں سے کسی طرح سے 2 آدمی اس کی گرفت سے نکل بھاگے۔ پھر انہوں نے کیسر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس ملک حمیر نے نصارہ پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ ان کا انتقام لیں۔ کیسر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، کہ آپ اس ظلم کا انتقام لو۔ اس نے اپنا ایک عظیم لشکر 2 کمانڈر تھے اس کے، ارباط اور ابرہہ، ان کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ بادشاہ حمیر ذو نواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح سے ارباط اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباط اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو گئی تو ارباط مقتول ہو گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک شاندار کنیسہ بنائے جس کی مثال دنیا میں نہ ہو۔ اس کا بس مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس کنیسے میں آئیں۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ بہت اونچا تعمیر کیا۔ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے اس کنیسے کو سونے چاندی اور جواہرات سے مزین کیا تھا اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا تھا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسے میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اور جو کعبہ کی عظمت محبت ان کے دلوں میں تھی تو وہ بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کو بہت غصہ آیا۔ عدنان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں بہت غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا اسے کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے، اور یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی محمود تھا، اس کی مثال دنیا میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھی لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھی کے گلے میں باندھیں گے اور پھر ان کو ہکائیں گے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ زمین پر آ جائے گا۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی آدمی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی۔
عرب کے لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ پاک کو تو منظور تھا کہ بھائی ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب اس مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا۔ پھر یہ لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ جب یہ قبیلہ خصم کے مقام پر پہنچے، اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ان کے قتل کا ارادہ تھا، مگر پھر اس نے ان کو زندہ اس لیے رکھا کہ بھئی ہم ان سے راستے کا پتہ معلوم کریں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم شان بت لات کے نام سے بنا رکھا ہے، یہ اس کو نہ چھیڑے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے اپنا ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کا لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام تھا مغمس، وہاں پر پہنچا جہاں پر قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے۔ اس میں سے 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناطہ حمیری کو مکہ شہر میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کرے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اسے عبد المطلب کا بتایا کہ وہ سب سے بڑے قریش کے سردار ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرو، پھر دیکھو کہ اللہ پاک کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بھائی وہ تو بڑے وجیح آدمی ہیں، ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ بھائی وہ عبد المطلب سے پوچھیں کہ وہ کس غرض سے آئیں۔ عبد المطلب نے کہا میری ضرورت صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے پہلے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہوئی، مگر جب آپ نے گفتگو کی تو اس نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا میں تمہیں پھر اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ عبد المطلب ابرہہ نے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ قریش کی ایک بڑی جماعت بھی ان کے ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا تو مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ بہت الہ و زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا اور بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے پسند نہیں کیا کیونکہ خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ پاک ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے جہاں سے تو آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے محفوظ شہر میں ہے۔
یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اس کو بہت اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آئینی تبروں سے بھی مارا گیا، اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں لوہے کا آنکڑا بھی ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر جب اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو وہ پھر بیٹھ گیا۔ اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ تو پہلا یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ایک چنے اور مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں کنکری تھی اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ اور یہ عجیب طرح کے پرندے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ جثہ میں یہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چونچ میں آتے دکھائی دیے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ جو کنکری جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابرہہ کے لشکر گرا دیا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، جس پر پڑتی تھی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینی تھی، یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس یمن لایا گیا اور دارالحکومت صنعا پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اصحاب فیل کے اسی واقعے کے متعلق اسی صورت میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یعنی علم فرمایا، علم ترا، جس کے معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ آپ کے یہاں دیکھنے کا بظاہر کوئی موقع نہیں تھا، مگر چونکہ جو واقعہ ایسا یقینی ہو کہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہو تو اس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیتے ہیں، مگر کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ علم یجل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب فیل نے جو یہ طے کیا تھا کہ ہم کعبہ کو گرا دیں گے ہاتھیوں کے ذریعے سے، اور یہ تجویز کی تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط طویل زنجیریں باندھ کے ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر پھر ہاتھیوں کو ہکائیں گے تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ گر جائے گا، مگر اس کے برعکس یہ ہوا کہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور نہیں چلا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اصحاب فیل کی تدبیر کو غلط کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے پرندے ٹکڑیاں ٹکڑیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ قریش مکہ ہمت ہار گئے کہ وہ ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سمندر سے پرندوں کی قطاریں چلی آ رہی ہیں جن کے پنجوں اور چونچ میں کنکریاں تھیں، اور یہ پرندے سبز یا زرد رنگ کے تھے۔ اور جیسے میں نے شان نزول میں بتایا کہ پرندے ہی عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، جسامت میں کبوتر سے چھوٹے تھے اور ان کے پنجے سرخ تھے۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل،
پھینکتے تھے وہ پرندے پتھریاں من سجیل کنکر کی. سجیل سین کے کسرہ کے ساتھ ہے. سنگ گل کا معرب کیا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایسی کنکریاں جو تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریاں خود بھی کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی، معمولی گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھی، مگر اللہ پاک کی قدرت کے انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے بھی زیادہ کام کیا. یہ کنکریاں جس کو بھی لگتی تھی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی. وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس کر دیا ان کو جیسے بھوسا کھایا ہوا. اصف بھوسے کو کہتے ہیں. اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے ہوتے ہیں، مگر جس کو کسی جانور نے چبا لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے. تو پرندے پنجے اور چونچ میں کنکریاں لے کر آئے تھے، لشکر پر پھینکتے تھے، اور جس پر یہ کنکریاں گرتی تھی سر سے گزر کر جسم میں پار ہو جاتی تھی اور ہلاک کر دیتی تھی، اور اتنے زور سے لگتی تھی کہ بدن چورا چورا ہو جاتا تھا. جس طرح جانور گھاس کھاتا ہے تو تنکے تنکے ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بھوسے کی طرح سے ہو گئے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.